آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ جنگی تباہی کا جو پارہ ہے وہ تیزی سے تھرمامیٹر پھاڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آبنائے ہرمز کھولنے کے بارے میں مسلح طاقت سمیت تمام ضروری دفاعی طریقے استعمال کرنے کے بارے میں بحرین کی پیش کردہ قرارداد کو چین اور روس نے ویٹو کر دیا۔ قرارداد کے حق میں 11 ووٹ آئے۔ 2 ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا اور وہ 2 ممالک ہیں پاکستان اور کولمبیا۔ میرے حساب سے یہ آج کی بہت بڑی خبر ہے کہ پہلی بار چین اور روس نے ایک واضح موقف اختیار کیا ہے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ شو سے پہلے آپ سے جب اس میں بات ہو رہی تو آپ نے کہا تھا کہ دونوں نے ویٹو کیا ہے۔ جی، حالانکہ اگر ایک آپ بھی نے کر سکتا تھا، سیٹنگ کرنی ہوتی میں کہتا ہے وہ صرف تو ویٹو کر لے، میں اگلی بار کر لوں گا۔ دونوں کا ویٹو کرنا ایک وقت پر از اے سگنل، تو یہ بالکل یہ ہے سگنیفیکنٹ، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ روس کی جانب سے بھی مدد ہو رہی ہے اور چین کی جانب سے بھی یقیناً کہیں نہ کہیں مدد ہو رہی ہے، بٹ یس یو آر رائٹ، ڈپلومیٹک فرنٹ پر دس از دا فرسٹ۔ اس لیے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں جتنا پریشر ٹرمپ نے بڑھا دیا ہے اس کے بعد یہ ضروری تھا کہ آپ کدھر ہیں، آپ کدھر ہیں یا بھائی آپ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کلنگ اے سویلائزیشن۔ مطلب پچھلے روز جو اس کی ایسٹر والی ٹویٹ تھی وہ اپنی جگہ، یہ تو پھر مطلب ایک پاگل پن ہے۔ صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے ایران کو 48 گھنٹے کا جو نوٹس دیا ہے اس کی میعاد پاکستانی وقت کے حساب سے آج صبح 4 بجے تک ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پہ ایک اور نئی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ آج رات ایک پوری تہذیب مٹ جائے گی، اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکے گا۔ میں ایسا نہیں چاہتا لیکن شاید ایسا ہی ہوگا۔ ممکن ہے کہ ایران کی نئی حکومت میں کوئی دانا شخص ہو تو شاید ایک تبدیل شدہ صورتحال دیکھنے میں آئے۔ آج رات عالمی تاریخ کا ایک نازک اور پیچیدہ مرحلہ ہے۔ 47 برس سے جاری بھتہ خوری اور بدعنوانی اپنے انجام کو پہنچے گی۔ اپنے بارے میں ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ؟ ظاہر ہے کہ یہ جو تہذیب مٹانے کی بات ہے اس پہ ظاہر ہے کہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے دنیا بھر میں، اور واشنگٹن میں سابق رکن کانگریس ہیں اور ماگا سپورٹر ہیں مروری ٹیلر گرین۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کی یہ جو تازہ دھمکی ہے اسے ایک شیطانی پاگل پن قرار دیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے صدر کو ہٹانے کے لیے فوری طور پہ آئین کی 25ویں ترمیم کے تحت کارروائی شروع کی جائے۔ اب آئین کی 25ویں ترمیم یہ کہتی ہے کہ اگر صدر ذہنی یا جسمانی طور پہ اپنے فرائض انجام دینے کے قابل نہ ہو تو وہ صحتیاب ہونے تک اپنے جو اختیارات ہے وہ نائب صدر کے حوالے کر سکتا ہے۔ 62-63 ہاں، لیکن نائب صدر کا اپنا یہ حال ہے کہ جے ڈی وینس صاحب کے امریکی فوج کے پاس ایسے ٹولز، اب ٹولز کا مطلب ہتھیار بھی ہو سکتا ہے، آلات بھی ہو سکتا ہے، ایسے ٹولز ہیں جنہیں استعمال کرنے کا ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن اس کا دار و مدار ایران کے رویے پہ ہوگا۔ اس بیان کے بارے میں وائٹ ہاؤس نے اس تاثر کو مسترد کر دیا ہے کہ جے ڈی وینس اصل میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ امریکہ شاید جوہری ہتھیار بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے۔ سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر ہیں چک شومر، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ذہنی بیمار ہے، جس ریپبلکن ممبر نے ہمارا ساتھ نہ دیا وہ اس شخص کے اقدامات میں فریق سمجھا جائے گا۔ ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹ لیڈر حکیم جیفریز نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ ٹرمپ تیسری عالمی جنگ شروع کروا دے، کانگریس کو یہ جنگ روکنے کے لیے آگے آنا ہوگا۔ ہر ریپبلکن رکن کانگریس پہ لازم ہے کہ وہ یہ پاگل پن رکوانے کے لیے پارٹی سیاست سے بالاتر ہو کے ملک کے بارے میں سوچے۔ ایک رکن کانگریس ہیں جیسن کرو، انہوں نے کہا ہے کہ کسی تہذیب کو ختم کرنے کی دھمکی سیدھا جنگی جرم ہے۔ ہر باز امیر امریکی کو اس دھمکی کی مذمت کرنی چاہیے۔ امریکی فوجی قیادت کو صرف آئینی اور قانونی احکامات ماننے چاہیے۔ ایک اور رکن کانگریس ہیں جم میک گورن، انہوں نے کہا ہے کہ یہ خالص ابلیسی گفتگو ہے۔ انفرادی مذمت سے قطع نظر امریکی کانگریس میں اس وقت کتنے ارکان در حقیقت
صدر ٹرمپ کے خلاف ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہم نے رکھا واشنگٹن میں مقیم ڈان کے نامہ نگار انور اقبال کے سامنے۔ جہاں تک کانگریس میں کسی کارروائی کا تعلق ہے تو ڈیموکریٹس کئی کوشش کر چکے ہیں، 3 دفعہ تو ان کی ناکام ہو گئی، یہ کوششیں ان کی ناکام ہو گئیں اس لیے کہ ان کو اتنے ووٹ ہی نہیں مل سکے جتنے چاہیے کسی بھی موو کو کسی کامیاب کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہاؤس میں تو ریپبلکنس کی واضح اکثریت ہے اور سینٹ میں سلم ہے لیکن اکثریت ہے، اور یہاں تو ایک ووٹ کی اکثریت بھی میٹر کرتی ہے۔ تو کوشش ان کی ہو رہی ہے، بار بار کل بھی انہوں نے اپیل کی ہے ریپبلکنس کے ساتھ کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، ٹرمپ کو روکیں، جو کچھ کر رہا ہے وہ وار کرائم ہے اور امریکہ بری طرح پھنس جائے گا، اور ہماری جو امریکہ کی جو خیر سگالی ہے ہر جگہ متاثر ہوئی ہے، ہماری انسیکیورٹی بڑھی ہے، جو کچھ صدر ٹرمپ کر رہے ہیں وہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہے۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا کل کے پریس کانفرنس کے بعد سے آج تک 1 درجن سے زیادہ جو ریپبلکن لا میکرز ہیں، سینیٹرز بھی اور کانگریس ہاؤس کے ممبرز بھی، ان کی جو بیانات آئے ہیں اس میں بالکل واضح طور پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ میں صدر ٹرمپ کے بیانات سے اور ان باتوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم صدر ٹرمپ کے اب بھی ساتھ ہیں۔ تو ابھی لگتا اس سے یہی ہے کہ جو صدر ٹرمپ کا ایک ووٹ بینک ہے وہ اب بھی صدر ٹرمپ کے ساتھ پوری طرح ہے، اور وہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، مثلا امیگریشن کا مسئلہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں غیر گوروں کو نہ صرف کہ ان کو آنے سے روکا جائے بلکہ ملک سے بھی باہر نکال دیا جائے، تو وہ ابھی بھی صدر ٹرمپ کے ساتھ پوری طرح ہیں۔ تو جیسے انور اقبال نے بھی بتایا کہ ٹرمپ کا جو سپورٹ بیس ہے وہ قائم ہے، مجموعی طور پر وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں ان کی کارکردگی سے۔ اگر ہم رائے عامہ کے جائزے دیکھیں تو اگر اس جنگ کو آپ اس کا موازنہ کر لیں 9/11 والے ٹائم سے، جب افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا تھا 2001 میں، تو اس وقت اس جنگ کے لیے بہت زبردست حمایت تھی کیونکہ ٹوئن ٹاورز گرائے جا چکے تھے، اور اس وقت جو سروے ہوا تھا اس میں 88% امریکیوں نے کہا تھا کہ ہمیں بالکل یہ حملہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آ جائیں 2003 میں مارچ میں جب عراق پہ حملے کا ٹائم آیا، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا ایک جھوٹا بیانیہ ترتیب دیا گیا، اسے سیکیورٹی کونسل سے منظور کرایا گیا۔ اس کے باوجود بھی امریکہ میں حمایت تھی اس جنگ کی، 72% لوگوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں یہ چڑھائی کرنی چاہیے۔ اس مرتبہ 26 فروری کو جب ٹرمپ نے ایران پہ دھاوا بولا تو جو اپروول ریٹنگ تھی وہ صرف 34% تھی، مطلب سٹارٹ آف دا وار جو ہے وہی آپ نے اتنا نیچے سے کیا کہ عوام جو ہیں مجموعی طور پہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور پھر جو یہ ایگزیکیوٹ ہوتی جا رہی ہے جنگ، جو ڈس اپروول ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ مارچ کے مہینے میں دوسرے ہفتے میں ڈس اپروول جو ہے وہ بڑھ کے 43% ہو گیا، مارچ کے آخری مہینے میں 61% ہو گیا، اور اب جو ہے مجموعی طور پہ امریکیوں کی 2/3 آبادی جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ جلد سے جلد اس جنگ کو آپ لپیٹیں۔ اس کی بڑی وجہ وہی ہے جو ہم بار بار ذکر کرتے آ رہے ہیں کہ امریکیوں کی اکثریت کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جنگ شروع کیوں کی گئی، اس کا جواز کیا تھا، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ نے مختلف اوقات پہ مختلف باتیں کی ہیں، ان کا بیانیہ جو ہے وہ نہ صرف امریکہ میں بلکہ دنیا میں بری طرح پٹتا نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے امریکی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ یہ جنگ کیوں کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہونے کی وجہ سے پیٹرول پرائسز اوپر جا رہی ہیں۔ امریکہ میں کوئی آپ سمجھیں کہ $1 سے لے کر $1.25 کے قریب جو ہے وہ پرائسز ایک مہینے میں اوپر گئی ہیں، اور جب ظاہر ہے کہ جیب پہ اثر پڑتا ہے تو چاہے آپ امریکہ کے گاؤں میں رہ رہے ہوں، شہر میں رہے ہوں، سب کو یہ بات چبھتی ہے، اور اس لیے بھی امریکی صدر کے خلاف جو ہے وہ ایک موڈ بن رہا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود، جیسے ابھی انور اقبال بھی کہہ رہے تھے، ٹرمپ کا جو سپورٹ بیس ہے، جو ریپبلکنز ہیں، وہ لوگ جو ان کے پاپولزم میں یقین کرتے ہیں، جو ان کے گالم گلوچ کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کی تعویلیں پیش کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار ٹرمپ جو بات کرتا ہے اس کے دل میں بھی وہی ہوتا ہے، وہ جو سپورٹ بیس ہے وہ قائم ہے،
اور جو ایک سروے میں دیکھ رہا تھا اور امریکہ سے، اس میں اس کے مطابق جو ریپبلکنز ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا پچھلے سال، اس کی کوئی 80% سے اوپر جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، سوچ سمجھ کے کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اپنی ان کی بیس قائم ہے، لیکن اوور آل وہ لوگ جو بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں جن کو انہوں نے اپنی طرف کھینچا تھا، وہ کچھ ڈگمگا رہے ہیں. اور جو ڈیموکریٹس ووٹر ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی جو پوائنٹ آف ویو ہے وار کی حد تک وہ اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں. لیکن ایک آخری بات صرف یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ سے جو لوگ نالاں ہیں وہ ڈیموکریٹس کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی وہ نومبر میں مڈ ٹرم پول آئے گا، اس کو سبق سکھائیں گے، یہ ہوگا. جہاں تک رائے عامہ کے جائزے میں نے دیکھے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ ٹرمپ سے بیزار ہیں وہ ڈیموکریٹس کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ ابھی جیسے ہم نے سنا، ابھی ڈیموکریٹس کی جو لیڈرشپ ہے کانگریس کے اندر یا ویسے، وہ اپنی طرف لوگوں کو نہیں متوجہ کر پا رہی. وہ ان کے یہاں کوئی چیز سیریسلی مسنگ ہے. اور یہی وہ بات ہے جس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ نومبر تو ابھی بہت آگے ہے، اس میں 7-8 مہینے ہیں. اس سے پہلے ہی یہ ٹرمپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ یا ورلڈ ریسیشن کی طرف لے جائیں گے دنیا کو، یا پھر یہ جو اب باتیں ہو رہی ہیں نیوکلیئر ویپن استعمال کرنے کی، تو اس سے پہلے بھی بہت کچھ خوفناک چیزیں کہیں ہو نہ جائیں. وہ کہتے ہیں نا دلی دور است، نومبر بھی دور است. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، جو آپ نے صحیح باتیں کی، ایگری ود یو شاہ زیب. پبلک پولنگ اپنی جگہ، کنگریشنل اپروول اپنی جگہ. کچھ دہائیوں پہلے امریکہ میں ان چیزوں سے شاید فرق پڑتا، اب فرق نہیں پڑتا. اس کی بھی ایک وجہ ہے. اگر آپ امریکن پریزیڈنسیز کی ہسٹری دیکھیں تو بالکل جس طرح سلطنت روم ریپبلک سے امپائر میں تبدیل ہوئی تھی، تو امریکہ میں بھی آپ کو کم و پیش یہی کہانی نظر آتی ہے. ایک وقت تھا کہ نہیں جی سینٹ اپروو نہیں کرے گی تو آپ جنگ لڑ ہی نہیں سکتے. پھر سلولی جیسے کہ پاور انڈیویجولز کی طرف گئی، اداروں سے ہٹ کے، جو ہم یہی دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں. تو اب آپ جو دیکھ رہے ہیں امریکہ میں، اٹ از کالڈ این امپیریل پریزیڈنسی. عجیب بات ہے کہ امریکہ کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے، جارج واشنگٹن، ٹامس جیفرسن، ان کو اس چیز کی بڑی فکر تھی کہ یار ہم بادشاہ کی جگہ ایک بادشاہ نما صدر تو نہیں بٹھا دیں گے. تو ہمیشہ یہ ایک ایشو رہا ہے امریکن پولیٹکس میں، لیکن آئی تھنک اب وہ ڈیبیٹ ختم ہو گئی ہے. اور ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم ہمیشہ نا پوری زندگی ہماری کیا بات رہی ہے، سر اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ثابت ہو گیا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ ایک مکڑی کی جال کی طرح ہوتے ہیں. چھوٹے مچھر مکھیاں تو اس میں پکڑی جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی چڑی آتی ہے نا وہ اس کو چیر پھاڑ کے نکل جاتی ہے. اور ٹرمپ وہی سنہری چڑی ہے جو سارے اداروں کی جال کو تباہ کر رہی ہے. اینڈ دس از دا ورلڈ وی آر لیونگ ان. جہاں تک امریکن عوام کی بات ہے تو جی ایسا نہیں ہے کہ وہ امیون رہیں گے یا ان کا نقصان نہیں ہوگا. وہ کام شروع ہو گیا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ وائٹ ہاؤس نے اب کانگریس کو کہا ہے کہ جی ہمارا جو ڈیفنس بجٹ ہے نا یار، یہ پورا نہیں پڑا یار، مزہ نہیں آ رہا، ہمیں اور پیسے چاہیے. تو اب جو نیا ڈیفنس بجٹ ہے وہ امریکہ کا ہوگا 1.5 مطلب $1.5 ٹریلین. یہ ایسا اضافہ ہے جو دوسری جنگ عظیم سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا. رائٹ؟ اب ظاہر ہے یار کہ مطلب مانا کہ آپ اپنا نوٹ چھاپنے کی ایک حد ہوتی ہے نوٹ چھاپنے کی، تو جب آپ اتنا خرچو گے فوج پر تو کہیں سے تو کٹوتی کرنی ہوگی آپ کو. اور کٹوتی کہاں سے ہوتی ہے وسعت اور شاہ سے؟ پی ایس ڈی پی سے نا، ترقیاتی پروگرام سے، سوشل سیکیورٹی اور سیفٹی نیٹ سے. تو کیا چیزیں امپیکٹ ہوں گی؟ اچھا پہلے تو یہ پیسے کس چیز کے لیے چاہیے، یہ بھی لاجواب ہے. کہ ایک تو سر ہمیں اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے نا، ہمیں گولڈن ڈوم چاہیے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ کا تو مطلب کموڈ بھی گولڈ رنگ کا ہے نا، گولڈ سے بڑا شوق ہے. وہ تو پینٹ کر دیا جا سکتا ہے جو بھی ہے. اینی وے پوائنٹ از ایک تو گولڈن ڈوم بنیں گی. اور پھر اس نے کہا کہ یار ہم نا کشتیاں نہیں بنا رہے، تو ایک نئی کلاس بیٹل شپس کی آئے گی جس کا نام ہے، یو گیسڈ اٹ، ٹرمپ کلاس آف بیٹل شپس. ٹرمپ کلاس آف بیٹل شپس. تو یہ دن بھی ہمیں دیکھنے ہوں گے. اچھا پہلی کٹوتی کس چیز میں ہوگی؟ ہاؤسنگ میں. اور ہاؤسنگ میں بھی کون سی؟ ظاہر ہے کہ بڑوں کے محلوں کو تو کوئی نہیں ہاتھ لگا رہا. تو جو ہوم لیس کے لیے شیلٹرز ہوتے ہیں، یا جو سنگل مدرز ہوتے ہیں، یا جو ڈسیبلڈ ہوتی ہے، ویلفیئر ہوتی ہے، ان کے گھروں کے لیے نا کچھ تھوڑی بہت سبسڈی ملتی ہے. تو سب سے پہلے یہ گئے. دوسرا پھر ہیلتھ سروسز. ظاہر ہے کہ ہیلتھ بجٹ بیچارے کے اوپر تو ہمیشہ ہی کٹوتی ہوتی ہے. تو جو یہ بیسک کمیونٹی ہیلتھ پروجیکٹس ہیں وہ گئے. اچھا جو ہیٹنگ اور کولنگ پر سبسڈیز ہیں وہ کٹیں گی. اچھا یہ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ جب امریکہ کے جن علاقوں میں بہت سردی پڑتی ہے،
اگر وہاں پر آپ ہیٹنگ نہیں دے لوگوں کو تو وہ مر جائیں گے. سیم ان ہاٹ ٹیمپریچرز, ٹیکسس میں, فلوریڈا میں, وہ سب کچھ گیا. تعلیم پر کٹوتی ہوگی ظاہر ہے, اور وہ بھی ظاہر ہے لو انکم کی جو سبسڈی والی کلاسز ہیں وہاں پر ہوں گی. اینڈ نمبر 4 فوڈ پروگرامز اینڈ ایگریکلچر, تو یہاں پر ہٹ پڑیں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ کی جو ایکچوئل سپورٹ بیس ہے, اور میں بات کر رہا ہوں ان کے بلینئر کلاس کی, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہٹ ہوگی انفیکٹ آئرونکلی انہی ورکنگ کلاس سٹیزنز کو جو اس کے باوجود پھر بھی جا کے ٹرمپ کو ہی ووٹ دیں گے. وقفہ لے لیں. ایرانی پاسداران نے سعودی عرب کے مشرقی ساحل پہ الجبیل کے صنعتی شہر پہ پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پہ میزائل اور ڈرون حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز ایرانی پیٹرو کیمیکل تنصیبات کو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے نشانہ بنانے کا جواب ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کے بعد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے رابطہ کر کے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے. کور کمانڈر کانفرنس نے ایران کی جانب سے سعودی عرب کی پیٹرو کیمیکل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے حملوں سے بحران کے نہ صرف پرامن حل کی کوششوں کو دھکا لگے گا بلکہ ایسے اقدامات کے سنگین نتائج بھی برآمد ہو سکتے ہیں. دفتر خارجہ نے بھی سعودی تیل تنصیبات پہ ایرانی حملوں کو ایک خطرناک رجحان قرار دیا ہے جس سے علاقائی امن اور استحکام کو اور نقصان پہنچے گا. پاکستان اور سعودی عرب آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے سال ستمبر میں انہوں نے ایک بہت ہی جامع قسم کا دفاعی معاہدہ کیا تھا جس میں ایک شق یہ تھی کہ ایک پہ حملہ دوسرے پہ تصور کیا جائے گا. اس دوران پاکستان میں ایرانی سفیر ہیں رضا امیری مقدم, انہوں نے کہا ہے جو کہ ایک امید کی جو ایک دو کرنیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے, رضا امیری مقدم نے کہا ہے کہ جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کی تعمیری کوششیں نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے یہ مجھے نہیں پتہ. اس کا یہی مطلب ہے کہ باتوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں لیکن جنگ بھی جاری ہے. اس وقت دیکھیں اگین, اور یہ میرا خیال ہے کہ آپ پچھلے 2 ہفتوں میں کبھی بھی یہ جملہ استعمال کریں تو ایکوریٹ ہی ہوگا. آج تھوڑا زیادہ ریلیونٹ ہے کہ اس وقت ہر ایک چیز ایک ریزر کے ایج پر ہے. پاکستان کے لیے, پاکستان کے لیے تو بالخصوص. اب اگر آپ دیکھیں کمانڈر کانفرنس ایپیکس ملٹری باڈی ہے آپ کی, وہاں سے آپ ان کا جو بیان دیکھیں تو اگین پاکستان نہیں چاہتا کہ کسی بھی خلیجی ملک پر حملہ ہو انکلوڈنگ ایران. رائٹ, ہم نہیں چاہتے, ہمارے انٹرسٹ میں بالکل ہی نہیں. ہمارا ہمسایہ کویت پر ہو, بحرین پر ہو, قطر پر ہو, ایون UAE پر ہو, ہم نہیں چاہتے. لیکن سعودی عرب ہمارے لیے ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ کیس بنتا ہے. وہ ایک بڑی پھر ایک ریڈ لائن ہے. اور اگین یار ٹائمنگ تھوڑی عجیب ہے میرے, بلکہ بیچ میں مجھے یاد ہے اسحاق ڈار نے نیشنل اسمبلی میں کہا تھا کہ ہم نے ایرانیوں سے بات کی ہے کہ بھائی صاحب ذرا ہاتھ ہلکا رکھیے گا. اور ہاتھ دیکھو رکھنا بھی چاہیے. ٹو بی فیئر دیکھو اس وقت اگر کوئی ایک خطے کا ملک ہے جو تھوڑی سی کوشش کر رہا ہے, آپ اسے ثالثی کہیں, آپ اسے سہولت کاری کہیں, آپ اور وہ جو 4 وزراء خارجہ ہیں مصر, سعودی عرب, ترکی اور پاکستان, جی, تو وہ اس میں بھی شامل ہے. وہ اس میں شامل ہے. تو یو شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ دس. اور اس سے کئی سوالات بھی ابھرتے ہیں کہ یار ہو از کالنگ دا شاٹس ان ایران. جو ٹیم نیگوشیٹ کر رہی ہے کیا اس کو پتا ہے کہ دوسری ٹیم کیا کر رہی ہے, یا ہمیں پتا بھی ہے کہ دیکھیں اب ڈی سینٹرلائزیشن کے کچھ فائدے بھی ہیں اور کئی نقصانات بھی ہیں نا. ایک فائدہ یہ ہے کہ یو آر ریزیلینٹ, آپ بچ جاتے ہو, لیکن پھر چین آف کمانڈ, اچھا, اور سوری آپ نے پہلے 3 طبقے تو ویسے ہی ختم کر دیے. ایک بات آپ اور نوٹ کریں کہ جب تک یہ جو عسکری ٹھکانے ہیں ان کی بات ہو رہی تھی کہ ایران کے عسکری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا رہا ہے یا گلف کنٹریز کے عسکری ٹھکانوں کو, تو اس وقت تک یہ تھا کہ ٹھیک ہے یار. اب جو ہے یہ ہر چیز عام ہو چکی ہے. مثلا ایران میں آج پتہ نہیں رات کو کیا ہونے والا ہے, ریلوے لائن, تیل کی تنصیبات, اسکول, ہاسپٹل, عبادت گاہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کے ریٹیلیشن میں اب وہ کیا کرے. بالکل, وہ بھی وہاں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا اسے تو یہ فری فار آل چل رہا ہے, فری فار آل ہو گیا ہے نا. اور دیکھیں اگین اگر ہمارے پاس میپ ہے, اگر ہم دکھا سکیں کہ جبیل کہاں ہے, ویسے کئی بار ہم نے دکھایا, میں ایسے آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں اگر میپ نہیں ہے. یہ سعودی عرب کے مغربی ساحل پر ہے, مطلب کہ وہ
سی روٹ جو ابھی تک کھلا ہے. ابھی حوثیوں نے باب المندب کو بند نہیں کیا, رائٹ. تو اگر کوئی بھی تیل آ رہا ہے اور جو پاکستان بھی تیل آ رہا ہے وہ وہاں سے ہی آ رہا ہے. سو دس از کرٹیکل. یہ صرف پولیٹیکلی کرٹیکل نہیں ہے آپ کے لیے, اکنامکلی کرٹیکل بھی ہے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب جبیل آبنا ہرمز والے علاقے میں یا ریڈ سی والے؟ ریڈ سی والے, اوکے, ریڈ سی والے مغربی ساحل پر, اوکے, مغربی ساحل پر. یہ جو آئی تھنک سو ایٹ لیسٹ میرا خیال ہے مشرقی. اوکے پھر میں اس کو یامبو, سوری میں یامبو ہے, میری غلطی ہے, جبیل تو ادھر ہے, میری غلطی ہے. میں نے ان کو دونوں کو کنفیوز کر دیا تھا. چلیے اس بات کو اسکریچ کر دیں. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب ریاض میں 10 وزرائے خارجہ 11 کی ایک میٹنگ چل رہی تھی تو اس کے اوپر انٹرسیپشنز ہو رہی ہیں. تو پوائنٹ از کہ ان طرح کے موقعوں پر بہتر ہے کہ آپ پھر ابھی پورا گلف پڑا ہوا ہے آپ کے پاس یار, پورا اسرائیل پڑا ہوا ہے آپ کے پاس. آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سعودی کو ہٹ کریں. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ اگر میں صرف پاکستان کے سیلف انٹرسٹ سے بات کروں تو it puts us in a very difficult position. Yes. It puts us in a very very difficult position. تو اتنی ہی بات ہے. اب دیکھتے ہیں let better sense. اچھا, اس دوران جو بھی آج ہوا ہے بیچ میں, آج اور کل رات سے جو ہو رہا ہے اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. قطری وزارت خارجہ جو ہے اس نے کہا ہے کہ حالات تیزی سے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. امریکی ذرائع کہتے ہیں کہ چند گھنٹے پہلے ایرانی تیل کی برآمد کا جو مرکز ہے جزیرہ خرق, اس پہ حملے کیے گئے ہیں. ایسا دوسری بار ہوا ہے اس جنگ میں. تاہم اس میں تیل تنصیبات کی بجائے پہلے کی طرح عسکری جو ٹارگٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. شیراز میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پہ اسرائیلی حملہ ہوا ہے. خرم آباد اور تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ مسلسل نشانے پہ ہیں. کل رات سے اسرائیل نے تہران, کرج, قم, تبریز اور کاشان کے 8 پلوں اور کئی ریلوے مراکز کو نشانہ بنایا ہے. ایران میں ٹرین سروس احتیاطاً معطل کر دی گئی ہے. جوابی ایرانی رد عمل کے خدشے کے پیش نظر آج بحرین کو سعودی عرب سے ملانے والا شاہ فہد برج کئی گھنٹے بند رہنے کے بعد ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. ایرانی جزیرہ کیش, اس کے نزدیک ایک کنٹینر شپ پہ بھی حملہ ہوا ہے. استنبول میں اسرائیلی کاؤنسلیٹ پہ حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے. 3 جو اٹیکرز ہیں وہ مار دیے گئے ہیں, 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں. جبکہ اسرائیل پہ بھی مسلسل حزب اللہ کی جانب سے بھی, حوثیوں کی جانب سے بھی اور ایران کی جانب سے تو اٹیکس جاری ہیں. سینٹرل اسرائیل اور صدرن اسرائیل بالخصوص ان کا ٹارگٹ ہے, اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ایرانی اور حزب اللہی حملوں میں 132 شہری زخمی ہوئے ہیں. جبکہ لبنان میں 2 روز کے اندر 36 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں. آج رات کے حوالے سے ذرا یہ بھی خبر ہے کہ ایران میں جو عام لوگ ہیں, جی بالکل, وہ آپ کو ویڈیوز دکھا دیتا ہوں. پلوں ولوں پہ انسانی زنجیر. جی بالکل یار, بہت مطلب انکریڈبلی بریو اسپیشلی کیونکہ ٹرمپ نے کہہ دیا تھا نا کہ یہ پاور پلانٹ اور برج ڈے ہے. ایسا ہی اس نے کہا تھا نا. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ بریجز پر کیا حال ہے. پورا ایک پتہ نہیں کتنا لمبا ایرانی جھنڈا لے کے اور لوگ نکلے ہوئے ہیں. اگین رضاکارانہ بنیاد پر. آپ گن پوائنٹ پر لوگوں سے ایسے نہیں کرا سکتے. میرا خیال ہے یہ رہنے کے لیے آئے ہیں. رہنے کے لیے آئے ہیں. یہ آپ دیکھیں نیوکلیئر پاور پلانٹ کے سامنے. ٹھیک ہے, اور کیا بات ہے یار. مطلب میں ابھی پڑھا تھا ایک بلومبرگ کی جرنلسٹ کی ٹویٹ, اور وہ کہہ رہا تھا یار فلانے آرٹیکل آف جنیوا کنونشن کے مطابق یہ ایک جنگی جرم ہے کہ آپ ہیومن شیلڈز اس طرح استعمال کر رہے ہیں. اچھا. باقی اور آپ کو کوئی جنگی جرم نہیں نظر آئے گا, لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار. تو یہ ایک یہ مناظر ہے. اور ایک اور انفیکٹ شریف یونیورسٹی آپ نے ذکر کیا نا کہ تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا گیا ہے, 1000 اور جگہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہ شریف یونیورسٹی دنیا کی جو 100 اچھی یونیورسٹیاں نا ٹیکنیکل تعلیم کے لیے, ان میں شمار. وہ کہا جاتا تھا ایران کی MIT. یس, ابھی بھی کہا جاتا تھا کیا. تو وہاں ایک یہ دیکھیں, یہ ایک پروفیسر صاحب ہیں, زوم کھولا ہوا ہے یا گوگل میٹ کھولا ہوا ہے اپنے سامنے, آن لائن کلاسز دیکھ رہے ہیں. کلاس روم کا حال دیکھیں, یہ دیکھیں. آپ کو کوئی تھوڑا سا یاد نہیں آتا میں نے جیسے کہ غزہ میں کسی نے خیمے میں اسکول بنایا ہوا ہے, ایسا ہی اسی طرح کے ہی ہیں نا. آئی تھنک وہ بیسکلی جذبہ اور یہی ہے. اگین وہاں پر بھی یہی تھا کہ جو حماس کے خلاف بھی تھے, جب بمباری شروع ہوئی. اچھا دیکھو, یہ ملبے میں کلاس لینا جو ہے یہ بھی ریزسٹنس ہے. یہ سب کچھ ریزسٹنس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ظاہر ہے کہ ہمیشہ اگر آپ
دیکھیں کہ اسرائیل کی طرف سے کیا بیانات آتے ہیں, امریکہ کی طرف سے, دیز ایرانیئنز دے وانٹ ٹو کل آل دا جوز, یو نو, یہ تو ہمیشہ آ رہا ہوتا ہے. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج جو بمباری ہوئی ہے اس میں ایک یہودی عبادت گاہ کو بھی تہران میں نشانہ بنایا گیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں پھر تھوڑا اس پہ بات کریں. ویلکم بیک. آج امریکہ اور اسرائیل نے ایک تہران میں ایک یہودی عبادت گاہ پر بھی بمباری کی. یہ ہے رفینیا سیناگوگ جو تہران کے فلسطین سکوائر کے کافی قریب ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے جو مقامی رہبائے ہیں اور جو یہودی کمیونٹی کے ممبران ہیں وہ آ رہے ہیں, وہ ملبے کو دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو مقدس دستاویزات ہیں وہ ابھی بھی ملبے تلے ہیں. اچھا, یہ جو ہیں یہ توراہ کے سکرولز ہوتے ہیں اور کئی صدیوں یا کئی ہزار سال بھی پرانے ہیں, کیونکہ جو یہودیوں کی جو تاریخ ہے اس خطے میں, بلکہ اگر ہم پرشیا کی بات کریں تو یہ ہزاروں سال پرانی ہے. تقریباً 2700 سال سے یہاں یہودی کسی نہ کسی تعداد میں آباد رہے ہیں. مڈل ایسٹ کی سب سے قدیم کمیونٹی ہے. سب سے قدیم کمیونٹی ہے, بالکل, آؤٹ سائڈ آف اوبویسلی پیلسٹائن آئی تھنک. جب 1979 میں اسلامی انقلاب آیا ایران میں تو تقریباً 80,000 سے لاکھ وہاں پر یہودی رہائش پذیر تھے. ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد کافی امیگریشن ہوئی, کچھ اسرائیل گئے, کچھ امریکہ گئے, کچھ یورپ گئے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن آیت اللہ خمینی کی اگر ہم بات کریں تو جب وہ واپس آئے تھے پیرس سے, جلا وطنی سے واپس آئے تھے پیرس سے, تو ون آف دا فرسٹ تھنگز ہی ڈیڈ از کہ وہ وہاں پر جا کر اس نے جوئش کمیونٹی کے لیڈر سے ملاقات کی اور اس کو اشور کیا کہ سر ہم صہیونی الگ ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ ایرانیئنز ہی ہیں. ظاہر ہے تھوڑی بہت ڈسکرمنیشن آگے پیچھے تو چلتی رہتی ہے. ابھی اگر ہم دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ کوئی 8 سے 10 ہزار یہودی ابھی بھی آباد ہیں ان ایران. اور انفیکٹ جیسے یہاں پر پاکستان میں ریزروڈ سیٹس کا سلسلہ ہوتا ہے نا پارلیمان میں خواتین کے لیے, اقلیتوں کے لیے, تو ان 8 سے 10 ہزار یہودیوں کے لیے ایک ریزروڈ سیٹ بھی ہوتی ہے مجلس میں, مجلس شورا میں, جس کے ابھی جو آکیوپائی کر رہے ہیں وہ ہیں ڈاکٹر ہمایون سمیہ جو یہاں پر بھی گئے تھے. اچھا, ایرانین میڈیا نے ظاہر ہے کہ سب کے انٹرویوز نشر کیے ہیں, جو ان کے ریبائز ہیں, ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں اور جو عام شہری ہیں, اور ظاہر ہے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہم آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں, ہم اسرائیل کے ساتھ اگر کھڑے ہوتے تو ہم کب کے چلے نہ گئے ہوتے یہاں سے. تو یہ ہے انٹرسٹنگلی انف کہ اب ہم جانتے ہیں کہ موساد کی بہت گہری انفلٹریشن ہے ایران میں, لیکن مجھے نہیں یاد یا بہت کم ہوا ہے کہ کوئی ایرانی یہودی اس الزام میں پکڑا گیا ہے. دے ڈونٹ گو فار دیٹ. اچھا, جو اگر ہم اس پورے خطے کی بات کریں تو ایک بڑی مزیدار پکچر آپ کے سامنے نظر آتی ہے کہ جیسے کہ ہم عراق کی بات کریں, عراق میں بھی ایک وقت پر کافی ایک بڑی یہودی آبادی تھی جن کو کہا جاتا ہے مزراہی جوز. جی, اشکنازی ہیں, سیفارڈک ہیں اور مزراہی جوز. مزراہی جوز وہ ہیں جو ویسٹ ایشیا یا مڈل ایسٹ سے آتے ہیں. اچھا, یہاں کیا ہوا تھا کہ 50s میں یہاں پر ایک زائنسٹ انڈر گراؤنڈ موومنٹ شروع ہوئی, اور یہ جو آپ اسکرین شاٹس دیکھ رہے ہیں یہ نعیم گلادی نے یہ ایک مضمون لکھی تھی. نعیم گلادی اس موومنٹ کا حصہ تھا. ہی واز اے ینگ عراقی جو پھر بعد میں اس نے ہجرت کی اسرائیل, اور کٹر زائنسٹ تھا, لیکن بعد میں اس نے خود ایکسپوز کیا. اس نے کہا کہ جی ان دنوں میں اس وقت مجھے اس بات کا علم نہیں تھا, لیکن موساد کے ایجنٹس عرب حلیے میں یہودیوں پر وہاں پر حملے کرتے تھے, بام بلاسٹ کرتے تھے, تاکہ ایک خوف کا فضا پیدا ہو اور یہاں کے لوگ مائیگریٹ ہوں. اچھا, 100% یہی کام ہوا مصر میں 1954 میں. تاریخ میں اس واقعے کو لوون افیئر کہا جاتا ہے, اور اس میں کیا ہوا تھا کہ مصر کے کچھ یہودیوں کو اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس نے ریکروٹ کیا, اور برٹش جو سویلین ٹارگٹس ہیں, سنیماز ہو گئے, لائبریریز ہو گئے, یا امریکن جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر جیسے PACC ٹائپ جو ادارے ہیں, وہاں پر انہوں نے بام بلاسٹ کرانی تھی. اور بام بلاسٹ کرنے کے بعد انہوں نے الزام ڈالنا تھا کس پر,
اخوان المسلمین پر، مصری نیشنلسٹ پر، کمال عبد الناصر کے جو لوگ تھے، اور کمیونسٹ پارٹی پر. اور اس کی کیا مقصد کیا تھا؟ ایک تو کہ وہاں پر ظاہر ہے کہ خوف پیدا ہو وہاں سے جو یہودی اسرائیل جائیں، لیکن اس سے زیادہ کہ برٹش گورنمنٹ کے پاس ایک انسینٹیو آئے کہ آپ سویز کنال پر اپنا قبضہ قائم رکھیں. تو یہ بہت پرانی قصے اور بہت پرانے سلسلے. اچھا، دوسرے ایتھوپیا کے فلاشا جو یہودی کمیونٹی ہے وہ بھی تقریباً 2-2.5 ہزار سال پرانی ہے. اب ظاہر ہے کہ 2-2.5 ہزار سال میں جو نسلیں ہیں ان کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے. اسی طرح یمنی جو ہیں یہودی، ان کو ایئر لفٹ کیا گیا باقاعدہ اسرائیل میں کہ ہم جو ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے. آج یہ حالت ہے کہ یہ جو ایتھوپیائی فلاشاز ہیں اور جو یمنی ہیں یہ وہاں درجہ دوم کے شہری ہیں جو اور وہ جو مینیل جابز ہیں یا زیادہ سے زیادہ انہیں فوج میں بطور سپاہی بھرتی کر لیا جاتا ہے کہ آگے جاؤ اور مرو ہمارے لیے. تو ابھی 2015 میں، 2019 میں اور 2022 میں تل ابیب میں انہوں نے مل کے جلوس نکالا کہ یہ جو ہیں اشکنازی یہودی، جو یورپی یہودی ہیں، جو پورا مطلب جسے صاحب اقتدار طبقہ کہا جاتا ہے، کہ یہ ان کے نزدیک کیا ہم صرف مرنے کے ہی لائق ہیں، ہم کوئی اور کام نہیں کر سکتے اسرائیل میں. آپ ان کی کمیونٹیز میں جائیں، سب سے کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا یہودی تو بہت 100%. ایتھوپیائی جو فلاشاز ہیں اور یمنی یہودیوں کے جو انڈیکیٹرز ہیں آپ دیکھیں، سب سے کم 60% لٹریسی ریٹ ہے، یعنی 40% کو وہ تعلیم کے مواقع نہیں ہیں. اور جتنے بھی صاف صفائی کے کام ہیں نا وہ ان کو لگا دیے ہیں. ایک اور مزیدار بات بتاؤں، ابھی جب آپ بول رہے تھے تو میں نے کہا کہ ایک تو کنفرم کر لوں کیونکہ مجھے اب 100% ڈیٹیل یاد نہیں تھی. ایک بڑا سکینڈل بھی ہوا تھا اسرائیل میں کہ جب یہ جو ایتھیوپیا کے جو فلاشی جوز تھے، جب ان کو وہاں اسرائیل بھیجا جا رہا تھا تو ان کو کہا تھا کہ یار آپ کے نا ریگولر میڈیکل چیک اپس آپ کے ضروری ہیں. تو ان کو مہینے میں 3 ٹیکے لگائے جاتے تھے. ان کو بتایا نہیں جاتا تھا خواتین کو کہ کس کے لیے ہیں، اور وہ تھے برتھ کنٹرول کے ٹیکے. مطلب کہ ان کو آپ کانٹراسیپٹیو دے رہے ہوں تاکہ یار یہ اور یہاں پر کلے پیدا نہ. اچھا، آپ کو یاد ہوگا HIV 90s میں پھیلنا شروع ہوا تھا، ارلی 90s میں. تو انہوں نے جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ جب کیا، منع کر دیا کہ آپ بلڈ ڈونیٹ نہیں کریں گے آپ سے نہیں، اس لیے کہ انہیں شبہ تھا کہ یہ جتنے بھی ایتھوپیا وغیرہ افریقہ سے آتے ہیں یہ ویسے بھی HIV پازیٹیو ہوتے ہیں. تو میڈیکل رپورٹس کے باوجود انہوں نے ان کا بلڈ نہیں لیا. نہیں، ویسے ان سے زیادہ ریسسٹ بھی آپ کو قوم نہیں ملے گی اسرائیلیوں سے. یورپی یہودی جو یورپین یہودی، اشکنازی. ایک وقفہ لے لیں. پروگرام میں یہاں پہ بات کریں گے ایک نئی تاریخ رقم ہونے کا، اور وہ ہے خلا میں سب سے دور جانے کا مشن. آرٹمس مشن جو ہے وہ چاند کے گرد چکر لگا کر زمین کی طرف واپس لوٹ رہا ہے. کئی لحاظ سے تاریخی مشن ہے یہ. اگر اس میں سوار خلا بازوں کی بات کی جائے تو پہلی بار ہے کہ اس مشن پر ایک خاتون سوار ہیں جو اس کا حصہ ہیں. کرسٹینا کوک ان کا نام ہے، جو مشن اسپیشلسٹ ہیں. پہلی بار ایک سیاہ فام کو امریکہ نے خلا میں بھیجا ہے. پائلٹ ہیں وکٹر لوگ. ساتھی امریکی مشن ہے، لیکن اس میں ایک غیر امریکی، ایک کینیڈین مشن اسپیشلسٹ بھی اس پر سوار ہیں. تو ایک ڈیورس گروپ ہے خلا بازوں کا جو اس مشن پر سوار ہے. ان کی تصویریں جو وہاں پہ وہ لے رہے ہیں، جو نظارے دیکھ رہے ہیں انسانی آنکھ سے، وہ ٹرانسمٹ ہوتے رہے. کل اسی وقت دنیا میں کروڑوں لوگوں نے اپنے ٹی وی سکرینز پہ، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ یہ نظارے دیکھے. اور اس میں جو خاص تجسس تھا وہ چاند کا وہ چہرہ جو عمومی طور پہ ہم نہیں دیکھ پاتے، یعنی کہ عقب کا حصہ چاند کا، جو جسے کہتے ہیں کہ دا ڈارک سائڈ آف مون یا دا فار سائڈ آف مون انگریزی میں. اسے ایکسپلور کرنا تھا، اسے اپنی انسانی آنکھ سے دیکھنا تھا، اس کی تصویریں بنانی تھیں اور نیچے بھیجنی تھیں. اگر ہم اس کی جو ٹریجیکٹری ہے کہ مشن جو ہے یہ کس طرح سے گیا، اس پہ ناسا نے بھی ایک جاری کی ہے، لیکن ایک اور جو ٹریجیکٹری میں نے دیکھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فل سکرین پہ، جس پہ اندازہ ہو آپ کو کہ یہ کتنا کمپلیکس مشن ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سیدھی لائن میں جا رہے ہیں اور گھوم کے چکر لگا کے 8 کے ہندسے کی طرح آپ واپس آ گئے. کانسٹنٹلی دیر آر ٹو مینی موونگ پارٹس. زمین اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، چاند اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، اور اس میں ایک انارمس اماؤنٹ آف
मैथमेटिक्स चाहिए होती है टू चार्ट द कोर्स एंड द ट्रैजेक्टरी। और इसमें आपको नजर आएगा कि किस तरह से जब ये सिमत का तयन करते हैं तो जिस तरफ जा रहे होते हैं वहाँ पे उस वक्त चांद मौजूद नहीं होता, लेकिन ये कैलकुलेशन होती है कि अपने मदार में जो वहाँ पे पहुँचेगा तो इसके गिर्द चक्कर लगाएंगे, तस्वीर लेंगे और फिर वापस ज़मीन की तरफ आएंगे। आर्टेमिस जो नाम है इसके हवाले से काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे कि ये क्या नाम है। तो ब्रीफली ग्रीक मिथोलॉजी में इसका जिक्र है। इसका जो माने है वो बताई जाती है कि हंटर यानी कि शिकारी, बयाबानों में घूमने वाले, नेचर के साथ मोहब्बत करने वाले। चांद भी इसके मफहूम में आता है, और साथ ही ये क्योंकि फीमेल नेम है, गॉडेस का नाम है, तो चाइल्ड बेयरिंग के हवाले से भी कहते हैं कि वो बच्चों की परवरिश के हवाले से भी उसका मफहूम निकलता है। जूस के जो दो जुड़वा बच्चे थे, एक अपोलो था और उसकी जुड़वा बहन आर्टेमिस। तो ये जुड़वा बहन है। अपोलो का हमें पता है कि आज से 50 दहाइयाँ पहले जो मिशन गया था, चांद पे उतरा था, उसका नाम अपोलो था। तो ये तो हो गई बात क्रू की और इसकी अहमियत की, लेकिन जाहिर है कि इसकी साइंटिफिक एक अहमियत है, दूररस इसके इम्प्लिकेशंस हैं। चांद पर बेस बनाने की एस्पिरेशन है अमेरिका की और चीन की, और ये इस दौर का हिस्सा है ये जो मिशन है। अगली मंजिल जो है, अगर चांद तक पहुंच जाता है इंसान, तो मरीख होगी, मार्स होगा। और जो साइंसदान हैं, मैं उनके इंटरव्यूज़ देख रहा था आज, उन्होंने कहा था कि वो, उनका कहना है कि आने वाले वक्तों में जब वुसअत ज़रार और हम मर खप गए होंगे, शायद हमारी औलादे भी ना हो, एक फ्यूचरिस्टिक एक बात है कि अगर इंसान चाँद पर पहुंच जाता है तो फिर उसकी अगली मंजिल मार्स होगी। ये तगदो इसी के लिए है, और वो जो इंसान होंगे वो इस तरह इवॉल्व कर चुके होंगे कि वो वहाँ पर रहने के काबिल होंगे। आपने कभी एक्सपेंस देखी है शाहजेब? मैंने नहीं देखी। ओके, आप एक्सपेंस देखें फिर। ओके, तो बेसिकली उसमें ज़रार वो ये कह रहे थे कि वो जो इंसान होंगे उनका डीएनए इतना इवॉल्व कर गया होगा कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकेंगे, आप और हम नहीं कर सकते वहाँ पे। और ये बातें हमें बिल्कुल साइंस फिक्शन की लगती हैं, लेकिन जिस तरह 50-60 बरसों में इंसान चांद पर पहुंचा है, जो उसकी तगदो है, मेरा ख्याल है हम कोई भी चीज़ रूल आउट नहीं कर सकते। तो थोड़ा इस मिशन को समझते हैं। समझने के लिए हमने राब्ता किया डॉक्टर सलमान हमीद से। जब ये मिशन शुरू हो रहा था तब भी हमने उनसे बात की थी। वो प्रोफेसर हैं एस्ट्रोनॉमी के, हैम्पशायर कॉलेज में पढ़ाते हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल है कायनात स्टूडियोज़ के नाम से, जिसमें वो फल्कियात के हवाले से आगाही देते हैं। तो आज शाम के उनसे रब्ता हुआ और मैंने पहले सवाल उनसे ये किया कि सर ये बताएं कि ये लोग जो गए वहाँ पे तो क्या सिर्फ तस्वीर ले रहे थे मून की और इसके लिए इतने करोड़ों डॉलर अमेरिका ने खर्च कर लिए, या ये जो हम सुन रहे हैं कि ये आर्टेमिस मिशन जो है इसके 4 फेजेस हैं, ये दूसरा फेज है, तो आगे प्लान क्या है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं इसके? ये आर्टेमिस 2 है, ये एक जो आर्टेमिस प्रोग्राम है जो नासा का इंसान को वापस पहुंचाने का, ये उसका एक सिस्टमैटिक हिस्सा है। जो आर्टेमिस 1 था वो इसी किस्म की उसने ट्रैजेक्टरी ली थी, लेकिन वहां पर उसमें कोई इंसान शामिल नहीं थे। अब आर्टेमिस 2 में जो इंसान हैं वो उसमें शामिल हैं, लेकिन वो चांद के ऊपर लैंड नहीं कर रहे। इस वक्त प्लान ये है, और ये थोड़ा सा बदल गया था पहले के मुकाबले में, कि आर्टेमिस 3 जो है वो भी लैंडिंग नहीं होगी बल्कि वो डॉकिंग की प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि इस किस्म की ट्रैजेक्टरी में आपको 2 स्पेसक्राफ्ट को डॉक करना है और फिर उसके बाद लैंडर जो है वो नीचे जाएगा चांद के ऊपर। तो आर्टेमिस 3 वो भी लैंडिंग के लिए नहीं, लेकिन ख्याल ये है कि वो 2028 में 2028 में, या ख्याल शायद 2027 में हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि 2028 में। लेकिन 2028 में ही आर्टेमिस 4 का भी प्लान है, और प्लान ये है कि वो लैंडिंग करेगा, और लैंडिंग चांद के साउथ पोल के पास। वहाँ पर इरादा ये है कि इवेंचुअली अमेरिका जो है उसका वहाँ पे परमानेंट बेस बनाने का इरादा है। अब ये जो है ऑब्वियसली एक लिहाज से इसमें चाइना जो है वो साथ में शामिल है, क्योंकि चाइना के साथ एक रेस लगी हुई है। चीन का वो हर 5 साल पे उनका प्लान आता है, और उनका एक प्लान ये है कि 2030 से पहले उनके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इनको टाइकोनॉट्स कहते हैं, वो चांद के ऊपर लैंड करें। अब उनकी स्पेसिफिक डेट का तो नहीं पता, लेकिन ये जो 2028 की आर्टेमिस की लैंडिंग का प्लान है, ये गालिबन
ان کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے یا ان سے پہلے پہنچنے کے لیے ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ہم اس چیز کو اگنور کر سکتے ہیں کہ ایک لحاظ سے جو امریکی صدر ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، یہ ان کا آخری سال ہوگا ان کے پریزیڈنسی کا 2028 میں. تو اس وقت جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ آرٹمس کی جو ہیومن لینڈنگ ہے وہ 2028 میں ہے. چین کا پلان یہ ہے کہ وہ بھی 2030 سے پہلے وہاں پر جائیں، اور پھر دونوں امریکہ اور چین، ان دونوں کا پلان یہ ہے کہ چاند کا جو ساؤتھ پول ہے وہاں پر وہ اپنی پرماننٹ بیسز بنائیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ جو وہاں پہ کریٹرز ہیں اس میں برف موجود ہے، یعنی کہ پانی والی جو برف ہے، اور یہ پانی جو ہے وہ بے حد اہم ہے زندگی کے لیے. تو دونوں، چین بھی امریکہ بھی، ساؤتھ پول کے پاس چاند کے وہاں پر پرماننٹ بیسز بنانا چاہتا ہے. اور یہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد یہ کس طرح سے آگے چیزیں چلتی ہیں. اچھا، یہ ریس ہے امریکہ کی اور چین کی فی الحال، لیکن زمین پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ بڑے بڑے ملک جو ہے یہ تگودو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جہاں پہ قبضہ ہو گیا، طاقتور پہنچ گیا، وہ کہتا ہے جی میری زمین ہے. کولونیلزم کی مثال لے لیں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. تو میں نے دوسرا سوال میں نے پھر ان سے یہ کیا ڈاکٹر صاحب سے کہ اچھا بتائیں، جب چاند پہ جو پہلے پہنچے گا تو کیا وہاں پہ بھی یہی حساب ہوگا یا کوئی قوانین ہیں کہ اس کو کیسے یہ ٹیکل کریں گے؟ جی، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ میرے بھی جو کام ہے وہ اسی سلسلے میں ہے کہ ہم کس طرح سے چاند کے مستقبل کے بارے میں سوچیں. تو ابھی جس طرح سے زمین کے اوپر ذکر ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہاں پر تو اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن چاند پر کس لاز کے حساب سے ہم کام کر سکتے ہیں؟ کیا وہ جیسے کہ امیر ملک ہیں یا جو ملک اسپیس فیئرنگ ملک ہیں، امریکہ ہے یا چین ہے، کیا وہ پہنچ کر اپنے لاز بنا سکتے ہیں؟ یا جو کمپنیز ہیں، اسپیس ایکس ہے یا وہ جو امیزون کی ہے، جیف بیزوس کی بلو اوریجن، یا وہ لاز بنائیں؟ لیکن دراصل اس وقت جو اسپیس ہے اس کی ایک ٹریٹی ہے، اس کو کہتے ہیں آؤٹر اسپیس ٹریٹی، وہ 1967 کی ہے. تو اب اس کا اگلے سال جو ہے اس کی 60th اینیورسری آ رہی ہے. وہ یہ کہتی ہے، وہ بڑی آپٹمسٹک ٹریٹی تھی، اور وہ بھی ایک اور اسپیس ریس جو اس وقت امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان تھی، اس کی ہائٹ کے اوپر وہ ٹریٹی آئی تھی. لیکن اس ٹریٹی کا جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسپیس میں جو ہیونلی باڈیز ہیں، چاند، ایسٹرائڈز یا مریخ یا کوئی بھی چیز، اس کو کوئی کنٹری، کوئی نیشن وہ اون نہیں کر سکتی، رائٹ؟ وہ اس کی جو ہے وہ اس سے پروفٹ نہیں، جو چیز ہے اس کے اوپر وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ ہماری مملکت ہے. اب اس میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں لوپ ہولز ہیں، خاص طور سے کمپنیز، کیونکہ کمپنیز کہتی ہیں کہ ہم تو کیا کہتے ہیں، ملک نہیں. تو یہ تھوڑا سا ایک لوپ ہول آ جاتا ہے. اور پھر امریکہ کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس ٹریٹی کے سلسلے میں وہ تھوڑی سی کنٹروورشل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چیز کو نہیں، لیکن اگر ہم چیز کی مائننگ کر لیں، مطلب یہ کہ اگر ہم اس میں سے کچھ چیزیں اکھاڑ لیں تو ہم اس اکھاڑی ہوئی چیز کے اوپر جو ہے، اکھڑی ہوئی چیز کے اوپر جو ہے ہم اپنا پروفٹ بنا سکتے ہیں. تو چین اور روس اس انٹرپریٹیشن کو نہیں مانتے. تو اب بہت ساری بحث جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ہوگی کہ چاند کے اوپر اگر آپ جائیں تو وہ کس طرح سے ہم ڈیسائیڈ کریں کہ چاند جو ہے وہ کس کا ہے. میرے لحاظ سے ایک جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ چاند جو ہے وہ تمام انسانیت کا ہے، تمام انسانوں کا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات نہیں، بلکہ ایک لحاظ سے یہ ایک اہم چیز ہے جس میں تمام دنیا کی جو آواز ہے وہ اس میں شامل ہونی چاہیے. اگر تمام لوگ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس جو ہے وہ صحیح رول ہے، تو ٹھیک ہے، وہ رول ہو. لیکن کم از کم تمام دنیا کی جتنی بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں اس کی آواز تو ہو، کیونکہ جو رولز ہم چاند پر سیٹ کریں گے اسپیس ایکسپلوریشن کے، وہ آئندہ مستقبل میں ایک لحاظ سے وہ پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا تمام مستقبل میں انسان کی اسپیس ایکسپلوریشن کا. تو اس وجہ سے چاند کا جو مسئلہ ہے کہ چاند پر ہم کس طرح سے بیہیو کریں، کس قسم کے رولز استعمال کریں، وہ بے حد اہم چیز ہے. اور امید ہے کہ جو لوگ اس چیز کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں،
آپ سب لوگ اس کے سلسلے میں ذرا سوچیں کہ چاند پہ مستقبل جو ہے وہ ہم سب کے مستقبل سے ایک لحاظ سے کنیکٹڈ ہے. لیکن اب ہم تھوڑا سا اسٹار وار سے لے کے ارتھ کی وارز تک آتے ہیں. ایک بار پھر تو آخری اپڈیٹ آپ کے لیے صرف یہ ہے کہ ابھی وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی بات ہوئی ہے ناروے کے وزیر خارجہ کے ساتھ, اور ان کا کہنا ہے کہ یار ہم ابھی بھی پر امید ہیں, بٹ دا کلاک از ٹکنگ اور ونڈو چھوٹی سی چھوٹی کم ہوتی جا رہی ہے فار اے پیسفل ریزولوشن. اور اس کے ساتھ یہ بھی اسحاق ڈار ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ دونوں فریق ایران اور امریکہ آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو رہے تھے, لیکن پھر جب بھی ایسا ہوتا ہے تو اسرائیل یا تو کوئی اسیسینیشن کر دیتا ہے یا تو کوئی بہت بڑی بمباری کر لیتا ہے. تو ایک بار پھر یہ کوئی ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اسپوائلر ہے اس جنگ میں تو وہ ہے اسرائیل اور وہ ہے بنجامن نیتن یاہو. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.